الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ گناہوں سے اجتناب، گناہ سے جان چھڑانا، دور بھاگنا، منہ پھیر کے بھاگ جانا۔ اجتناب کے معنی ہوتے ہیں ریفرین کرنا، بچنا۔ یہ جنب جو ہماری سائیڈ ہے اس کو کہتے ہیں جنب، اسی لیے کہتے ہیں آپ کی جانب میں، آپ کی سائیڈ میں۔ پڑوسی کو بھی اسے جانب کہتے ہیں، پڑوس میں، برابر میں۔ تو کسی چیز سے پڑوسی ہو جانا یعنی الگ ہو جانا، سائیڈ پکڑ لینا، کنارہ کش ہو جانے کے لیے استعمال کرتے اجتناب، جب باب اس باب میں چلا جائے تو فرماتے ہیں کہ گناہ ایسی چیز ہے کہ اس میں سزا بھی نہ ہوتی، تب بھی یہ سوچ کر اس سے بچنا ضروری تھا کہ اس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر کسی گناہ پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی پکڑ نہیں ہوتی، یعنی کسی گناہ پر کوئی عذاب نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے یہ بات ہی نہ ہوتی کہ ہم تمہیں سزا دیں گے، اسی کوئی سزا نہیں، زیرو سزا، کچھ سزا نہیں، لیکن گناہ ہے، ہم ناراض ہوں گے بس خالی۔ تو یہ خود اتنی بڑی سزا ہے، یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے۔ اللہ سے محبت ہمیں ایسی ہونی چاہیے کہ ایک لمحے بھی ہم ان کو ناراض نہ کریں، کسی بھی عمل سے، جس کو اللہ صغیرہ کہہ کے کہتے ہیں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم اگر کبیرہ سے بچتے رہے تو ہم تمہیں صغیرہ معاف کر دیں گے، اس سے بھی دل کانپ جانا چاہیے کہ میں نے کیسے کر لیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کا معمول یہ تھا، وہ فرمایا کرتے تھے، بزرگ غفاری وغیرہ اور مختلف صاحب، ان لوگوں کے ابو سعید خدری وغیرہ مختلف صحابہ کی روایت ہے اس طرح کی بات چیت کے، فرماتے ہیں کہ تم لوگ آج گناہوں کو ایسا سمجھتے ہو کہ ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی اور تم نے ایسے ہاتھ کیا اور اڑا دیا۔ گناہ کے بارے میں تم لوگوں کا ابھی اپنے شاگردوں کو کہہ رہے، تابعین کو، جو بہت بڑے امام سارے گزرے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ایک صغیرہ گناہ بھی ان کو ایسا لگتا تھا سر پہ پہاڑ پڑا ہوا ہے، کسی بھی وقت تباہ و برباد کر دے گا۔ یعنی وہ عام گناہ سے بھی اتنا بچنا چاہتے تھے، اس کو اپنے اوپر اتنا بوجھ سمجھتے تھے۔ تو اسی لیے وہ اتنے بڑے لوگ تھے، اور ہم لوگ جہاں ہیں وہاں نظر آ رہے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی اپنے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو ناراض کرنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ کسی نے کچھ مال دے دیا، کسی نے آپ کو اس سے بڑھ کر خالی ایک آنکھ دے دی، بچے کی جان بچا لی، خون کا ڈونیشن دے کر، خالی گردے فیل ہو گئے خدا نخواستہ کسی کے تو کسی نے اپنا ایک گردہ دے دیا، ایسے شخص سے آپ ساری زندگی ادب، محبت، لحاظ سے اس کو ناراض نہیں کرنا، یہ میرا جگری ہے، کیوں؟ اس نے ایک احسان کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے احسان کیے، فرمایا کہ اب تو احسان کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا کا بھی ڈر ہے، خواہ دنیا میں سزا ہو جائے یا آخرت میں۔ چنانچہ دنیا میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ جو آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ اس شخص کو دنیا سے رغبت اور آخرت سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ گناہ کی سب سے بڑی نحوست دنیا کے اندر کیا ہے، جو آخرت میں نقصان دہ ہوگی سب سے بڑھ کر، عذاب ہوتا تب بھی نہ ہو تب بھی، یہ اکیلی کافی ہے کہ دنیا میں جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کا دل دنیا کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے، اور آخرت سے اس کو وحشت ہونے لگتی ہے، موت سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ موت کا تذکرہ، جان نکل جاتی، موت کی بات مت کرو، میں خوشی کے موقع پہ مت کرو مرنے کی باتیں، جو بستر پہ مرنے والا بھی ہو اس سے بھی موت کی بات کرو تو اس کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک امید ہونی چاہیے جینے کی، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے حدود میں رہتے ہوئے، لیکن موت کوئی گھبرانے کی چیز ہے۔ موت تو جیسے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کچھ طبیعت خراب ہوئی تو کسی ڈاکٹر نے دیکھ کے کہا اس وقت کہ حضرت فکر نہ کیجئے، دل کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی دورہ وورہ دل کا نہیں پڑا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب موت کوئی گھبرانے کی چیز ہے؟ موت تو جسر ہے، موت تو پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، حبیب الی الحبیب، وہ محبوب کو اپنے محبوب سے ملا دیتا ہے۔ جس کو اللہ سے محبت ہو وہ اس پل سے ڈرتا ہے کیا؟ اس کو تو اس پل کا انتظار ہوتا ہے کہ کب میری باری آئے، کب میں اس پہ جاؤں، کب مجھے بلائے، کیوں میں لگا ہوا ہے وہ اچھل رہا ہے کہ کب میری باری آئے گی، بہت لمبی کیوں ہے آگے، میری باری نہیں آ رہی ہے۔ اس کو تو جینے کی کوئی امنگ نہیں ہوتی۔ اس پہ ایک شعر میں نے 94 میں جو پہلی نظم لکھی تھی، اس کے نہیں بلکہ دوسری تیسری کسی نے، ہاں نہیں پہلی نظم 94 تو اس کا ایک شعر اس میں یہی تھا۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اشعار سے متاثر ہو کے، ان کی ایک نظم سے متاثر ہو کے پھر وہ پوری ایک نظم اسی رات لکھی، اس میں ایک شعر یہ ہے
جس کو شوق لقائے مولا ہو، لقا کے معنی مراد ملاقات، جس کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو، جس کو شوق لقائے مولا ہو، جہاں وہ بے اختیار دیتا ہے، اس کو تو پھڑک کے مرنے کا نہیں چاہتا، کسی طرح بس فرشتہ آئے اور لے جائے۔ اس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، یعنی زندہ رہنا مشکل کر دے، اس لیے کہ موت کا یہ جو آئینہ ہے دکھا رہا ہے کہ اس آئینے کے پیچھے تمہارا دوست موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس سے گزر جاؤ گے تو اللہ ملیں گے، اس دروازے سے آگے بڑھ جاؤ تو پتہ چل جائے کہ میرا محبوب ہے، تو بھاگتے میں جا کے ملے۔ اولاد کئی مہینوں سے کہیں سفر پہ ہو اور اچانک سے آئے، ماں باپ بہت سالوں کے بعد آئے تو ایئرپورٹ پہ کب آئیں گے دروازے سے انتظار ہو رہا ہوتا ہے، پہلے سے آگے کھڑے ہوتے کہ اب آئیں گے، ہر بندے جو آ رہا ہوتا اس کو دیکھتے کہ یہ ہمارے نہیں آئے بھی ہے، ٹیکس کر رہے ہیں یہاں سے نہیں جا رہا، میسج وہاں سے آ نہیں رہا، پتہ نہیں کہاں رہ گئے، سامان لے رہے ہوں گے، حالانکہ وہ پتہ ہے کہ اتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ ایک ایک منٹ کھلتا ہے کہ جلدی کیوں نہیں آ رہا، آ کیوں نہیں رہا، کہاں رہ گئے، باہر دیکھیں جیسے نظر آتے ایک دم سے چہرہ کھل جاتا ہے کہ آ کے فوراً بھاگتے ہوئے ہم آگے ہی پہنچ جائیں، لیکن اجازت نہیں ہے، بارڈر لگا ہوا ہے تو بس اٹکے ہوئے یہاں پر کسی طرح پھڑک کے پہنچ جائے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے اگر ایسی محبت ہو جائے تو موت تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے، موت سے تو پریشانی بس کل اتنی ہونی چاہیے کہ کیا میں تیار بھی ہوں کہ نہیں، اسی لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے دلہن کی طرح، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی، مطلب تیار رہے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کی کبھی بھی سواری آ جائے کہ چلیے بھائی، تو فوراً بندہ ذہنی طور پر تیار رہے۔ لیکن یہ تو محبت ہوگی تو جب دنیا میں آدمی گناہوں میں لگ جاتا ہے تو اس گناہ کے نتیجے میں دنیا اس کو اپیلنگ لگنے لگتی ہے، گویا ایک آدمی جس کو گھو کھانے کی عادت ہو جائے تو وہ تو اسی کچرے کے ڈھیر پہ جائے گا، اس مکھی کو جو گندگی کی عادی ہو جائے، سب اچھی اچھی چیزیں آس پاس پڑی ہوئی ہیں، ساری دنیا جا کے کھانے، وہ جا کے گندگی میں بیٹھے گی، وہی اس کا مقصد ہے، وہیں وہ رہنا چاہتی، اس کو اٹھا کے آپ پرفیوم والے کمرے میں ادھر رکھ دیجیے کہ کہاں پھینک دیا مجھے۔ تو ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہمیں سڑی ہوئی مردہ لاش اس دنیا کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفا، یہ مری ہوئی لاش ہے، مردہ لاش ہے، نہیں مری ہوئی لاش ہوتی ہے جیسی سڑی ہوئی لاش ہے، بدبودار لاش ہے دنیا، اور اس کے کھانے والے، اس کے پیچھے پڑنے والے بالکل جانوروں کی طرح اس کے اوپر ٹوٹے پڑ رہے ہیں۔ تو جس کا دل دنیا میں لگنے لگے اور آخرت سے غافل ہونے لگے، موت سے ڈرنے لگے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ آدمی دنیا کا کتا ہو گیا، اس کو سکون آخرت کے حوالے سے نہیں ملنے والا۔ تو گناہ کرنے کا سب سے بڑا وبال یہی کافی ہے دنیا کے اندر، کہ اللہ سے ملاقات کا کوئی ارمان نہیں رہا۔ اسی لیے بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ اللہ سے محبت ایسی بھی کی جا سکتی ہے کہ اللہ کے لیے تڑپے کوئی آدمی، یعنی روئے، کبھی جاگے، کبھی نیند خراب ہوئی کہ آج اللہ سے ملاقات کروں، اللہ کو مس کیا ہم نے۔ کتنے لوگوں کو مس کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، پرانے کھانے پینے کی چیزیں مس کرتے ہیں، بہت دن ہو گئے جامن نہیں کھائے، فالسے زمانہ ہو گئے نہیں کھائے، اس کا ایک ارمان ہے۔ وہ زبردست آم جو اپنے ملکوں میں بیٹھ کے کھاتے تھے انڈیا پاکستان میں، ویسا آم یہاں نہیں، ظاہری بات ہے اس طرح ملتا، آتا ہے تو کچھ دیر بعد آتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے، اتنا کھل کے نہیں کھاتے، ایک دو آم کھا کے تسلی سے بیٹھ جاتا۔ وہاں آم کا قتل عام ہوتا ہے صحیح سے قتل عام جو کرتے ہیں دبا دب کھاتے ہیں، 6 8 بغیر تان کے کھاتے ہیں، تو وہ مزہ کہاں ہے، ظاہری بات ہے۔ تو جب تک کہ یہ مٹھاس، یہ مزہ، یہ لطف، جن چیزوں کو ہم مس کر رہے ہیں، اللہ کو ہم اتنا بھی مس نہیں کرتے، یعنی اتنا آم کو مس کرتے ہیں، اتنا آم کھانے کو، آم سے مراد یہ کہ کوئی اور کھانے کو، یہ عین والا آم، بریانی کو مس کرتے ہیں، اتنا جتنے اپنے پرانے دوستوں کو مس کرتے ہیں، اللہ کو مس نہیں کرتے۔ عجیب سی بات ہے نا، کہ دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت ہونے لگتی ہے، اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے، دل پہ زنگ، عجیب کوفت ایکسکیوزز پھر وہ دین کے معاملے میں
صبح میں ایسے نہیں اٹھ سکتا کہ رات کو دیر سے سوتا ہوں, ٹائم بہت ہے, کیا کروں, یہ ایک میری ڈیوٹی ہے, یہ میرے مسائل ہیں, یہ بچے ہیں, یوں اٹھا دیتے ہیں, پھر صبح ٹائم ہی نہیں ملتا, تو بس پڑے رہو. ایک سے دوسرا, دوسرے سے تیسرا. اور آپ غور کریں گے تو نظر آئے گا کہ رمضان میں ہمت ہوئی تھی, بہت سارے کام کیے تھے, اس کے بعد سے جو گراف منہ کے بل گرنا شروع ہوتا ہے, جب تک سر جا کے زمین میں ٹکرا نہ جائے ظالم, نوز ڈائیو جسے کہتے ہیں انگریزی میں, ناک ہی سیدھے پہلے جا کے لگے گی, اس وقت تک چین نہیں آتا, گناہ چھوٹتے نہیں اس وقت. یعنی ہوتا ہے کہ آدمی تھوڑا سا لڑکھڑا ہے, پھر اس کے بعد چلو سمجھ جائے کہ نہیں وہ غلطی ہو گئی, واپس آئے. وہ گراف وہاں سے نیچے, ہر گرنے کے بعد اٹھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا اٹھتے ہیں, وہی وہاں سے شروع نہیں کرتے جہاں سے شروع کیا تھا. تو ہر دفعہ اسٹیپ ڈاؤن اپروچ ہوتی, یہاں سے گرے, تھوڑا سا اٹھ کے یہاں آ گئے, یہاں نہیں آئے, پھر دوبارہ گرے, پھر یہاں آ گئے, پھر دوبارہ گرے, یہاں آ گئے. چوتھی پانچویں دفعہ میں اتنا نیچے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد پڑے ہوئے وہیں پہ, اب اس کے بعد ہلتے ہی نہیں وہاں سے. کیا اٹھ کے کریں گے اب, تو اب اتنا اوپر کون جاؤ, تو پہاڑ ہے, اتنا اوپر, اتنا کچھ کرنا پڑے گا, ہمت نہیں. تو پہلے ہلے ہی میں جب گرے تھے نیچے, تو اسی وقت اٹھ کے وہاں تک پہنچ گئے تھے. گرنے سے بچتے, اور گر گئے تھے تو فوراً کسی کو سہارا پکڑ کے اٹھ جاتے, کھڑے ہو جاتے. ایک آدمی اپنی ٹانگوں کا آپریشن کروائے, ہڈی ٹوٹ گئی تھی, چل نہیں سکتا, ظاہری بات ہے, درد ہے, تکلیف ہے. ڈاکٹر نے بہت ہمت کر کے آپریشن کر دیا, مشکل آپریشن تھا, خوب اچھی طرح روڈ ووڈ لگا دی, جو بھی کرنا تھا, فریکچر ٹھیک کر دیا. اب درد سے کر رہا ہے اور ہلتا نہیں ہے. بار بار فزیو تھراپسٹ آ کے کہتے ہیں بھائی چلیے, نہیں بہت درد ہے, نہیں چل سکتا. ارے بھائی چل, نہیں چل نہیں, چلیے, منع کر دیتا ہے. تو ٹانگیں ٹوٹی تھی, وہ تو جوڑ گئی, وہ تو جوڑ دی گئی ہے, پلاسٹر ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, لیکن یہ ہمت ہی نہیں کر رہا, اس لیے کتنا پیچھے آ چکا ہے اس درد کی وجہ سے, اس تکلیف کی وجہ سے, کہ اب دوبارہ اس کو وہ پہاڑ لگ رہا ہے. تو ہر دن جو وہ ویسٹ کرے گا اسی بستر میں, جس میں وہ چلتا نہیں ہے اور آگے نہیں بڑھتا, تو ہر دن وہ ایک ایک اسٹیپ اور پیچھے ہوتا جائے گا. تو وہ جو اس کو ابھی پہاڑ لگ رہا تھا, وہ اس سے بڑا پہاڑ ہوتا جائے گا, کیونکہ یہ ہر دفعہ کھسکتا جا رہا ہے, یہ نیچے ہو رہا ہے, وہ پہاڑ تو وہی ہے, لیکن اب اس کے لیے وہ ایک بڑی چڑھائی ہے. تو روحانی طور پر بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک دفعہ گڑبڑ کیجئے, دیکھیے وہ اس کے بعد دوسری گڑبڑ, ایک مجلس چھوڑیے, اس کے بعد دوسری چھوٹتی, تیسری چھوٹتی, ایک نماز چھوڑیے, پے بپے 3 4 5 6 لائن سے, جب تک کہ پھر بری طرح سے پھر بہت جھنجھوڑنا پڑتا ہے. میں کن چکروں میں پڑ گیا, ہر روز میری نماز فجر کی نکل رہی ہے, مجھے کوئی کوفتے نہیں. ہر روز میں رات میں جاگ کے فون پہ لگا رہتا ہوں, پاگلوں کی طرح دیر سے سوتا ہوں, وقت برباد کرتا ہوں, صبح فجر نکل جاتی ہے میری. ہر روز میرے معمولات چھوٹ رہے, مجال ہے کہ انسان بنوں. تو جب جھنجھوڑتا ہے تو کچھ خیال آتا ہے. اسی لیے جس صحبت اہل اللہ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو, وہ اس کام کو کرنے کے لیے. وہ آدمی جب 7-10 لوگ جا رہے ہو تو ایک گرتا ہے تو دوسرا فوراً پڑھ کہتا ہے کیا کر رہا ہے, اچھا, اس کو دیکھا وہ ادھر دیکھ کے چلا, ادھر سے کسی نے چماٹ لگایا کہ چل پہ سیدھے ہو جا, کسی نے یہاں سے جھنجھوڑا, کسی نے وہاں سے بول دیا, جب اس نے فون ہی لگایا تو اس نے ہاتھ سے پکڑ لیا, گرنے نہیں دیا, پوری طریقے سے وہیں اٹھا لیا. تو آس پاس لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے سنبھال لیتے ہیں. اسی لیے اجتماعیت میں رہنے کا حکم ہے. تنہائیوں میں وقت گزارنا چاہیے, کچھ وقت گزارنا چاہیے جس میں اللہ سے تعلق بنے, لیکن اس تنہائی کا مطلب کلی تنہائی ہے. فون ساتھ ہو یہ تنہائی نہیں ہے, آپ ہیں اور ساتھ فون ہے تو بدترین کمپنی ہے. فون بالکل دوسرے کمرے میں اور آپ بالکل کہیں اور ہو, اتنا دور ہو کہ آپ اس دوران میں دیکھے بھی نہیں. آج ہمارے حضرت والا کا ایک جو ملفوظ انگریزی میں جو سب کو پہنچا ہوگا, بہت ہی قیمتی بات ہے کہ فون پہ, موبائل فون پہ, سوشل میڈیا پہ آپ کوئی گناہ کا کام نہ بھی کریں, جائز کام بھی کر رہے ہو, لیکن یہ اکیلے اتنا بڑا وبال ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہو, نماز پڑھ رہے ہو, کسی اپنی خدمت میں ہو, دینی خدمت میں یا دنیاوی خدمت میں, جائز کمانے میں, پڑھنے میں, سو رہے تب اٹھ رہے, کچھ بھی ہو جائے, ہر تھوڑی دیر کے بعد خیال جاتا ہے کہ شاید کچھ ہو, شاید کوئی میسج آیا ہو, ذرا چیک کر لیتا ہوں. نماز پڑھتے سلام پھرتے خیال آتا ہے, موبائل پہ ایسے ہاتھ جاتا ہے دیکھنے کے لیے شاید اندر کچھ چیک تو کرے. یعنی یہ ہماری ڈسٹریکشن کی حالت ہو گئی ہے کہ وہ کانٹا جو ہمیں اللہ کی یاد کا لگنا چاہیے تھا کہ سو کے اٹھے تو فوراً اللہ یاد ہے, کوئی کام کرے اس کے دوران میں بھی, اس کے بعد میں بھی, اس کے شروع میں بھی اللہ ہی یاد ہے, وہ اب فون اس کی جگہ ہو گیا. ہر وقت فکر فون کی ہوتی ہے کہ دیکھ لوں شاید کوئی میسج ہو, شاید کوئی امپورٹنٹ مجھے پریزیڈنٹ کی طرف سے آیا ہو فون, وہ بھی آج بھی آدمی.
مستقل دماغ میں فطور رہتا ہے. آدمی سر پکڑ لے کہ یا اللہ میں نے تو اجنبی طور پر بے خیالی میں اس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے علاوہ کو اپنا معبود بنا لیا. اللہ فرماتے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, اس سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرتے ہیں. تو جیسی محبت اللہ سے کرنی چاہیے اگر ویسی محبت کسی اور سے کی جائے تو اللہ اس کو فرماتے کہ تم نے اس کو معبود ہی بنا لیا, معبود بنا لیا اس کو, اس کی بندگی کر رہے ہو, تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. اللہ کی محبت سب سے اوپر ہونی چاہیے. تو اللہ تو یاد نہیں آتے اتنی مرتبہ جتنی فون یاد آتا ہے. اللہ تو ہمارے ذہنوں میں اتنی طرح سے نہیں. 5 نمازوں میں جن کو آ جاتے ہیں ان کو بھی 6ٹھی دفعہ تو نہیں آتے یار. ان کو ایک دفعہ تہجد میں آ جاتے ہوں تو کل یہی, یا ایک آدھ اشراق میں کوئی پڑھ لیتا ہوگا. 7 دفعہ دن میں آ گیا, 8 دفعہ آ جاتے ہوں گے, 10 دفعہ آتے ہوں گے اللہ یاد. قرآن پڑھنے کو بھی سب کو شامل کر لیں. اللہ 10 دفعہ یاد آ رہا ہے, فون 50 دفعہ یاد آ رہا ہے. کوئی کمال ہے, کیا تعلق ہے اس کا؟ ہے نہیں, بیہودہ بات. کتنی گھٹیا پن کی بات ہے کہ ایمان والے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں, اللہ فرماتے کہ ایمان والذین آمنوا, جو لوگ ایمان والے ہیں, اشد حبا للہ, وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. ہم تو اس شدت کا اپنی محبت کا اظہار کہیں نہیں پاتے, نہ نظر آتی نہ دیکھتے. جس کا مطلب ہے کہ یہ ساری شدت جو ہمیں کسی اور کی محبت کی نظر آ رہی ہے, جس کو ہم سینت کے رکھتے ہیں. فون بھول جائے کبھی تو لگتا ہے دنیا عجیب و غریب ہو گئی. پہلے جو چیز والٹ کے ساتھ ہوتی تھی اس سے بڑھ کر فون, کیونکہ اس میں کارڈ ورڈ سب اسی میں آ گیا, تو ٹینشن نہیں. فون نہیں بھولنا چاہیے, بیوی بچے بھول جائے آدمی, اماں ابا کو بھلائے رہے سالوں نہ پوچھے. فون نہیں بھولنا چاہیے, ساتھ رہنا چاہیے. گھر سے نکل جائے تو اندر سے کچھ ہونے لگتا ہے, واپس جاتے ہیں. فون کی ویسے لیٹ ہو گیا, واپس آیا فون کی. تو گھر والے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہاں ہم بھی سوچ رہے تھے اب فون چھوڑ کے چلے گئے. کیسے چلے گئے تم, واپس آئیں گے. تو یہ فون تو ہمیں تقریباً اپنے لیے اللہ معاف فرمائے دوسرا معبود تجویز کر لیا ہے. اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. لوگ اس پر بھی تیار نہیں ہے کہ اس کو نماز کے دوران سائلنٹ پہ کر دیں. نہیں کرتے. امام اعلان بھی کرتا ہے پھر بھی نہیں کرتے, وہاں سائن لگے ہوئے ہوتے پھر بھی نہیں کرتے. ان کو پتا ہے کہ میں نے بتایا نماز میں کوئی آتا ہی نہیں, فون نہیں آئے گا میرا. اتفاق سے کبھی آ جائے تو میرا آج تک کبھی فون نہیں آیا, بس آج اتفاق سے ہو گیا. ایک دفعہ بھی آیا, ایک دفعہ بھی کافی ہے. کتنے لوگوں کی نماز آپ کی وجہ سے اس میں خلل ہوا. تو ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ کی وعید کا خطرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی یاد سے دوسروں کو روکے. آپ نے روکا تو اس کو, وہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا, نماز میں پتہ نہیں کتنا لگا ہوا تھا, لیکن لگا ہوا تھا کوئی لگا ہوگا اتنے لوگوں میں سے. آپ نے اس کو روکا اللہ کی یاد سے, نہیں ادھر آؤ, میرے فون کی سنو آواز, اللہ سے کنیکشن توڑو, ادھر آ جاؤ. اسی لیے دوران تلاوت, دوران قرآن پڑھتے ہوئے یا نماز پڑھتے ہوئے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا, تو اپنی بیچ میں بات, کیا گھٹیا پن ہے. اسی لیے زور سے تلاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے اس شخص کے سامنے کا جو نماز پڑھ رہا ہو, کیونکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہوا ہے, تو ادھر بیچ میں خراب کر رہا. قرآن پڑھ کے بھی اجازت نہیں ہے. اور فون سے آپ دوسروں کو ڈسٹریکٹ کریں, اس کی آپ کو اجازت دے دی جائے گی. وہ غلطی سے ہوگا تو غلطی سے ہی ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. تو پہلے سے پتہ نہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے, اس غلطی کو پہلے سے ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس میں لگائے ہوئے بھی موسیقی کے سارے, پورا میوزک کی ٹیون ہوگا, گانے کی پوری کوئی چیز, تو یہ آپ کو معلوم نہیں کہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو نارمل ٹیون کی نہیں ہو سکتا, بالکل ایک اسٹینڈرڈ نہیں. تو ضروری ہے کہ اس میں موسیقی ہو. اس خود ہے نہیں لمحہ فکریہ کہ ہم کتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں کہ وہ کیا کیا کرتے رہے. ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں ان سے, ہم بھی اسی لائن پہ لگے ہوئے دین کو کہیں نہ کہیں سے اپنے مقصد کے حساب سے جوڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری قومیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے کہ بھوکا کھانے پر ٹوٹتا ہے. تو فرمایا کہ ہم لوگ بہت کم ہوں گے. فرمایا نہیں, تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے, سمندر کی جھاگ کی طرح. فوم, اوشن پہ فوم ہوتا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے, اتنا جھاگ ہوتا ہے, اتنے ہوگے تم. لیکن تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی, وہن, کمزوری تمہارے اندر ایک آ جائے گی, ایک بیماری آ جائے گی. پوچھا وہ کیا ہے, وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت سے نفرت. تم مرنا نہیں چاہو گے, دنیا میں رہنا چاہو گے. یہ وہ بیماری ہے جس کی وجہ سے دوسری قومیں تمہیں
کترنے والا سمجھنے لگیں گے. جس وقت چاہیں گے تم پر حملہ کریں گے, تمہیں تباہ و برباد کریں گے. تو دوسرے یہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, اور ہم پریشان ہیں کہ کس طرح اس کو ٹھیک کریں. نہیں ٹھیک کر سکتے جب تک کہ اپنے اندر سے اس بیماری کو دور نہ کریں. جب تک دل کے اندر دنیا کی محبت رہے گی اس وقت تک اللہ کی محبت آ نہیں سکتی. دو میں سے ایک ہی محبت آئے گی. اور دنیا کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا؟ پھر دنیا چھیننے کا غم ہونے لگے اللہ کے مقابلے میں, اللہ کے مقابلے میں دنیا کو پریفر کرنے لگے. دین مقصد نہ رہے, آخرت مقصد نہ رہے, اللہ مقصد نہ رہے, دنیا مقصد ہو جائے کسی نہ کسی طرح. یہ بس اس کا نقصان نہ ہو. تو خود ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ میری نوکری خراب ہو جائے گی اگر میں اس مطلب جو چانس جو مجھے ہے کہ میں آگے ترقی کر سکتا ہوں, اگر میں اس شام کی گیدرنگ میں سارے گورے دوستوں کے ساتھ چلا گیا تو اس میں شراب کباب سب کچھ وہ جو کریں گے وہ کریں گے, ہم تو حلال کھائیں گے, لیکن اس مجلس میں, اس میٹنگ میں, اس لیونگ ڈو میں نہیں گیا تو چانس یہ ہے کہ میری ترقی کا راستہ رک جائے. تو چلتے ہیں سارے دوست اس اسٹائل میں کپڑے پہنتے ہیں, میں نے اگر اس طرح اسٹائل میں کپڑے پہنے تو لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں. اللہ تیرے بارے میں کیا سوچے گا اس کی تجھے اہمیت نہیں, بندے کیا سوچیں گے اس کی فکر ہے. تو آپ کی پرائیورٹی خود ہی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن یہ کہ کوئی ڈکٹیٹ ہے کسی طریقے, کسی خاص سچویشن کا کچھ ڈیمانڈ ہے, وہ ایک الگ بات ہے. کوئی انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اس کی اپنے تقاضے ہیں. کسی خاص مجلس میں آپ ہیں, وہ آپ کا ہونا, کسی میٹنگ میں ہونا ضروری تھا, اس کا خاص لباس ہے, ٹھیک ہے. لیکن جہاں اس کی ضرورت نہیں ہے, جہاں اس کا تقاضا نہیں ہے, جہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں اپنے حلیے کو, اپنے وضاقتہ کو, اپنے عمل کو شریعت کے مطابق نہ رکھنا کیا اس کی وجہ سے ویسے کہ آپ کے دماغ میں دنیا داری ہی گھسی پڑی ہے. اللہ سمجھ عطا فرمائے. تو فرمایا کہ اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے دل کی مضبوطی اور دین کی پختگی جاتی رہتی ہے. اب دل میں ایمان راسخ نہیں رہتا. تو بس اس حالت میں تو گناہ کے پاس بھی نہیں جانا چاہیے, یہ سوچ کے کہ یہ وبال, پہلے ہی وبال اتنا بڑا ہے کہ اللہ اگر خالی ناراض ہو جائے تو یہی میرے لیے کافی نہیں. اسی لیے جو دعا ہمیں سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ کیا ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ. اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کو راضی کرنے کا, آپ کی خوشی کا اور جنت کا. جنت بعد میں, پہلے آپ کی رضا چاہیے, کیونکہ جنت تو وہاں ملے گی. دنیا میں اللہ اگر راضی ہوں گے تو دنیا بھی جنت بن جائے گی. وَأَعُوذُ بِكَ, اور میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں, وَأَعُوذُ بِكَ, آپ سے میں پناہ مانگتا ہوں, من سخطک, آپ کی ناراضگی سے, آپ کی پناہ آپ کی ناراضی سے, والنار, پھر جہنم, جہنم سے بھی پناہ چاہتا ہوں, لیکن جہنم سے پہلے مقدم کیا ہے, آپ کی ناراضی. کیونکہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں اے اللہ تو میری تو دنیا آخرت سب تباہ ہو جائے گی. جہنم میں ہونا تو بات کی بات ہے, مجھے تو آپ کی ناراضی سے ہر حالت میں بچنا ہے. تو اللہ ناراض ہو جائے, اللہ منہ موڑ لے, اسی لیے اللہ اس کو قیامت والے دن کا بڑا عذاب قرار دیتے ہیں. کہ جو لوگ ایسے ہیں, جو ایسے لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو گناہوں میں لگا رکھتے ہیں, دین کی آیتوں کو بیچتے ہیں, اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ ان سے قیامت والے دن کلام نہیں کریں گے, منہ موڑ لیں گے. ولا ينظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں. یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ اللہ کہیں گے دفع ہو جاؤ, بات مت کرو مجھ سے, اخسؤ, جاؤ, دھتکارے جاتے ہو. ولا تکلمون, مجھ سے بات مت کرو, چپ, بالکل میں تم سے بات کرنا نہیں چاہتا. یہ اللہ منہ پھیر لیں گے بندوں سے. اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں ہو سکتا کہ اللہ ناراض ہے. تو گناہ خالی اس بنیاد پر کہ اللہ ناراض ہو جائے یہی کافی ہونا چاہیے ان کو نہ کرنے کا. کبیرہ صغیرہ ہر گناہ کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور پھر دوسرا جو اس کا عذاب یا وبال ہے وہ یہ کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر دل لگ جاتا ہے, دنیا میں آدمی چمٹ جاتا ہے. تو جب محسوس ہونے لگے نا کہ میرا دل دنیا میں لگ رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ دل پہ زنگ آ رہا ہے گناہ کی وجہ سے. کیونکہ ہر گناہ دل پر ایک دھبا, کالا سیاہ دھبا ڈال دیتا ہے, جیسے حدیث میں آتا ہے. توبہ استغفار کر لیتا ہے آدمی, قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے, اور ورنہ وہ زنگ بڑھتے 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 تو اب ہر گناہ اس کو مزید اگلے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ دنیا میں جب انوالو ہونا اس کو مزہ آنے لگے, دنیا کی پارٹیوں کا ہر وقت خیال ہو اب دوبارہ کب جمع ہوں گے, مخلوط مجالس میں جا رہا ہے, موسیقی کے پروگرامز میں جا رہا ہے,
ٹی وی فلموں میں، گانوں میں، ان چکروں میں لگا ہے، گندی چیزیں دیکھنے میں لگا ہوا ہے، ہر وقت گیم، ان چیزوں میں اس کا انوالومنٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا دل اللہ کی یاد سے جڑتا نہیں، اللہ کی یاد میں اس کو انجوائمنٹ نہیں ملتا. تب اس کا دل جو ہے گندا ہوتا جا رہا ہے. تو جتنا اس کا دل گندا ہوتا جائے گا وہ اٹریکٹڈ فیل کرے گا گندگی کی طرف. جیسے میں نے بتایا کہ فلائی، مکھی، اس کی اٹریکشن کہاں ہوتی ہے؟ پرفیوم میں نہیں، گندی چیزوں میں. وہ ربش جہاں کلیکٹ کیا جاتا ہے وہاں جانا چاہتی ہے، سویج میں جانا چاہتی ہے، اور وہاں بیٹھتی گندی گندی چیزوں پہ. اس کو اسی میں انجوائمنٹ ملتا ہے. دنیا بھی گندی چیز ہے، دنیا ڈیڈ ہے، کاکس. اللہ نے فرمایا حدیث میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا جیفا، یہ کاکس ہے، اور اس پہ اس کے کھانے والے، اس کے پیچھے پڑنے والے کون ہیں؟ اس سے کتے ہیں، ڈاگز یہ کام کرتے ہیں. تو ہم جو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا کے کتے بنے ہوئے. آخرت میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا ہو جاتا ہے. جب یہ بات ہوئی، پھر اگر توبہ استغفار کر لیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ میں زیادتی کی تو وہ سیاہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے. اور یہ وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ جو انہوں نے کمایا ہے گناہ کر کر کے، اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے. یہ دھبا، یہ زنگ جو ہے، یہ ان کے دلوں پر ان کے بد اعمالیوں کی وجہ سے لگا ہے. تو ہر گناہ دل پہ زنگ لگایا تھا، رسٹی کر دیتا ہے دل کو. اب ظاہر بات ہے دل کے اوپر زنگ لگا ہوگا اور اس کی انکیسمنٹ ہو جائے چاروں طرف، تو اب آپ کوئی اچھی بات کہنا چاہیں گے تو پرمیٹ نہیں کرے گی، اس کے اندر تھرو اینڈ تھرو نہیں ہوگی، اندر جائے گی نہیں. آپ نے اس کی انکیسمنٹ کی ہوئی ہے، اس کو دھونا پڑے گا، صاف کرنا پڑے گا، تبھی تو اچھی بات آتی ہے. بعض گناہ گار ایسے ہو جاتے ہیں، دل پہ اتنا موٹا تھک لیئر ہو جاتا ہے زنگ کا کہ رمضان کے اندر بھی وہ گناہ نہیں چھوڑتے. تو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ رمضان میں گناہ چھوڑتے تھے ہم، یا نماز، روزے، حج، یہ عمرے اور جو کچھ اللہ توفیق دیتے تھے، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی چلتے رہتے تھے. تو اس کے لیے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ گناہ کون کون سے ہیں. پوری لسٹ ذہن میں ہونی چاہیے، ہر وقت ذہن میں رہنا چاہیے کہ میری زندگی میں اس لسٹ کے اگینسٹ کون کون سا گناہ موجود ہے. ٹک، الحمدللہ یہ اس میں یہ گناہ نہیں کرتے، کراس کراس کراس، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی. مائی گڈنس، اتنے گناہ. ان میں جو کبیرہ گناہ ہیں اس لسٹ میں سے میرے پاس 100 میں سے مثلا 50 ہیں، تو میں تو تباہ و برباد ہوں. ایک اکیلا کافی اللہ کی ناراضی کے لیے اور مجھے جہنم میں پہنچانے کے لیے، تو میں تو اتنے کے ساتھ وابستہ ہوں. تو لیکن تو سوچتے ہی نہیں. جب بھی گناہ کا خیال آتا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شراب نہیں پیتے، ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے، ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا. یہ موٹے موٹے بڑے بڑے 3-4 گناہ ذہن میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم تو بہت اچھے. وہ بھائی پوری 100 کی لسٹ دیکھ، جیسے جیسے نیچے اترتے جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. وہ سننا ہی نہیں چاہتے. تو میں نے اس کی پوری ایک لسٹ بھیجی ہوئی ہے گروپ میں، جا کے درس و تدریس پہ جائیے، جا کے اس میں سے کلک کیجیے میجر سنس، ان کی لسٹ پوری دیکھیے، سنیے. خالی سنی دیے چلتے پھرتے کہ ان میں سے میں کہاں ہوں، اور جو آپ کی زندگی میں گناہ اس کا الگ سے اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے، اس کو لکھیے، اور پھر اس کی ایک پرائیورٹی بنائیے کہ سب سے زیادہ سیویئر ان میں سے کون سا ہے. اس آرڈر میں بنائیے کہ سیویئرٹی کے حساب سے دا ورسٹ، پھر آہستہ آہستہ نیچے آتی جائے ڈسینڈنگ آرڈر میں. اور دوسری طرف لسٹ بنائیے ان گناہوں کی کہ جن میں سے ہے تو میجر سن ہی، لیکن اب ان کا آرڈر ایزیسٹ ٹو موسٹ ڈیفیکلٹ، یہ سب سے آسان چھوڑنا کون کون سا ہے، تو اس کو اوپر لکھیے. آسان 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 آسان، مشکل مشکل مشکل، بیچ میں درمیانے آ گئے. تو اب ان کو جو آسان ہے ان کو تو ایک لائن میں چھوڑ دیے، اس لیے کہ آسان ہے، آسان چھوڑنا تو آسان ہوتا ہے. یہ تو پتہ ہی تھا، اچھا یہ بھی کبیرہ گناہ پتہ ہی تھا، یہ تو میں آج چھوڑ دیتا ہوں. ایسے کئی ایک نکل جائیں گے. پھر دوسرے والے جو ہوں گے درمیان والے، ان کو چھوڑنے میں کچھ محنت چاہیے، لیکن انشاءاللہ ہو جائے گا. ہمت کروں گا، سوچوں گا، پوچھوں گا، معلوم کروں گا. پھر بعد میں وہ والے آئیں گے جو بہت مشکل ہے، لیکن ان میں سے بعض مہلک ہوں گے جو ایمان کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمت ہارے بغیر، گناہ گاروں کو بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. ہم سب گناہ گار ہیں، لیکن حوصلہ رکھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ حوصلے کے ساتھ گناہ بھی کرتے رہنا چاہیے. حوصلے کے ساتھ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. تو اللہ آہستہ آہستہ اس میں خیر ڈالتے چلے جائیں گے، حالات اچھے ہوتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟
تو اللہ ہمیں توفیق اور سمجھ عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد ہم وقفہ کر لیتے ہیں نماز کا، پھر باقی دیکھتے ہیں. اللہ اپنا فضل کرے اور رحمت نازل فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.